میرے دوستوں بزرگ عزیز ہو، اول تو ہماری مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے، اور اس پر مزید ظلم یہ ہے کہ ذکر مجلس میں بیٹھتے بھی غفلت سے ہیں اور اٹھتے بھی غفلت سے ہیں، جمع ہونا بھی غفلت پر اور بکھرنا بھی غفلت پر۔ حالانکہ مسلمان کا جمع ہونا بھی ذکر پر اور بکھرنا بھی ذکر پر۔ ہم جمع ہوتے ہیں تو غفلت پر، بکھرتے ہیں تو غفلت پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اختتام کی دعا فرمائی کہ اس مجلس میں جو بھی لایعنی بات ہوئی ہو، اللہ رب العزت اس دعا کو کفارہ کر دیتے ہیں اس مجلس کے گناہوں کا۔ لیکن یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ غیبت کا گناہ دعاؤں سے معاف نہیں ہوتا۔ غیبت کا گناہ دعاؤں سے بھی معاف نہیں ہوتا، استغفار سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ جب تک خود جا کر جس کی غیبت کی ہے اس سے خود جا کر اس کی غیبت کا تذکرہ کر کے اس سے معافی نہ مانگی جائے، اس وقت غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ غائبانہ طور پر یہ کہہ دینا کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، اس سے بھی غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر ان کے پیٹ سے میں اس کچے گوشت کو نہ نکلواتا تو جہنم کی آگ اس گوشت کو کھاتی، جہنم کی آگ اس گوشت کو کھاتی۔ میں نے عرض کیا ہماری اکثر مجالس غیبت سے بھری ہوئی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت کا بیان کرنا ہی غیبت ہے۔ حقیقت کا بیان کرنا ہی غیبت ہے، حقیقت کا بیان کرنا ہی غیبت ہے۔ جس چیز کی حقیقت نہیں ہے اس کا بیان کرنا تو بہتان ہے، بیان کرنا بہتان ہے۔ حقیقت کا سچ بولنا غیبت ہے، جھوٹ بولنا بہتان ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی مجلس سے اٹھنے کی دعاؤں کا اہتمام کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل میں داخل ہونے کے وقت کی دعائیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، نکلنے کی دعا اس لیے اے اللہ تو نے اپنے جس فضل سے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد میں داخل ہونے کی دعا نہیں بلکہ نکلنے کی دعا ہے، بلکہ نکلنے کی دعا ہے۔ داخل ہونے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلنے کی دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ جس فضل سے تو نے مجھے مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے، اب میں مسجد سے نکل رہا ہوں کسی ضرورت سے، اے اللہ میں تجھ سے آئندہ بھی اس فضل کا سوال۔ مسجد سے لوگ نکلتے ہوئے نکلنے کی دعا نہیں پڑھتے، اس لیے اگلی مرتبہ آنے میں مدد نہیں ملتی۔ چاہیے کہ جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اسألک من فضلک، کیونکہ اللہ کا اصل فضل علم ہے، علم کا حاصل کرنے کی جگہ مسجد ہے۔ جب مسجد سے نکلے تو اس ندامت کے ساتھ نکلے، بہتر ہوتا کہ علم کے حلقے میں بیٹھ کر علم سیکھتا، لیکن ایک ضرورت سے جا رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ یہ ہے بات، سمجھے نہیں؟ ورنہ عام طور سے لوگ اللہ کا فضل اسی کو سمجھتے ہیں کہ نماز ہو چکی چلو تجارت کرنے۔ حالانکہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کا فضل یہ ہے، اللہ کا فضل یہ ہے نماز کے بعد تلاش کرنا، اللہ کا فضل یہ ہے جس کو نماز کے بعد تلاش کیا جائے کہ تم علم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ، تم علم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ خود فرماتے ابن عباس
اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، نماز ہو چکے تو بکھر جاؤ زمین پر مختلف حلقوں میں، قرآن سیکھنے میں، حلال حرام کے تذکروں میں، مسائل کے سیکھنے میں، علم کے حاصل کرنے میں۔ تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، اور مجلس سے اٹھنے کی دعا۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ بہت کبھی کم سے کم ایسا ہوا ہوتا تھا کہ آپ مسجد مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ دعا نہ پڑھیں، بہت کم ایسا ہوتا تھا، ورنہ اکثر آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ کلمات دعا کے فرماتے اپنے صحابہ سے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا بین معصیتک، اے اللہ اتنا خوف، اتنا خشیہ تو ہمارے اندر پیدا فرما دے اپنا، کہ جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ہمیں تیری نافرمانی سے روک لے، اور اتنی اطاعت کی توفیق دے دے ہمیں کہ جو تو ہمیں اس کے ذریعے جنت تک پہنچا دے، اور ایسا یقین عطا فرما دے جو دنیا کے تمام مصائب کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اس لیے کہ مسلمان دین کو چھوڑتا ہے دنیاوی حالات اور مصائب کی وجہ سے، کہ ایسا یقین عطا فرما دے کہ اس دنیا کے مصائب ہمارے لیے، دنیا کی مشکلات آسان ہو جائیں، اور اے اللہ تو ہمیں نفع دے ہماری کانوں کے ذریعے اپنی بات کے سننے کو، اور ہماری آنکھوں کے ذریعے اپنی مخلوق سے عبرت لینے کو۔ اے اللہ ہماری قوتوں کو تو اپنی رضا والے کام میں استعمال کر جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، اور اے اللہ ان اعضاء کو تو ہمارے لیے ہمارا وارث بنا کہ ہم اس کو، ان اعضاء کو تیری اطاعت پر استعمال کریں، اور اے اللہ جو ہم پر ظلم کرے کفار میں سے، اے اللہ تو ان سے بدلہ لینے میں ہماری مدد کر، اور جو ہم سے دشمنی کریں کفار میں سے تو ان کے خلاف ہماری نصرت کر۔ اے اللہ ہمارے دین میں کوئی مصیبت پیدا نہ ہونے دے، اور دنیا کو ہمارا بڑا مقصد کبھی نہ بنائیے، دنیا کو ہمارا بڑا مقصد کبھی نہ بنائیے، اور اے اللہ دنیا کو ہمارے علم کا منتہا کبھی نہ بنائیے کہ ہم دنیا ہی کو سیکھیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور اے اللہ ہم پر کوئی ایسا شخص مسلط نہ کیجیے جو ہم پر رحم نہ کرے۔ سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے گھر سے تو یہ کلمات کہتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انا نعوذ بک ان نضل او نضل، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں تجھ سے اس بات سے کہ ہم بچل جائیں دین کے راستے سے، یا ہم کسی کو گمراہ کریں، یا ہم گمراہ ہوں، یا ہم ظلم کریں کسی پر، یا ہم پر ظلم کیا جائے، یا ہم کسی کے ساتھ نادانی سے پیش آئیں، یا کوئی ہمارے ساتھ نادانی سے پیش آئے، ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمات فرماتے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اس اللہ کی جو زبردست ہے، اس کی کریم ذات کے ذریعے سے، اور اس کی قدیم بادشاہت کے ذریعے سے میں پناہ چاہتا ہوں شیطان الرجیم سے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو شیطان جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو پورے دن کے لیے مجھ سے محفوظ کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ داخل ہوتے مسجد میں تو آپ اپنے اوپر درود بھیجتے اور پھر یہ دعا فرماتے، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی، اور جب نکلتے مسجد سے تو یہ دعا فرماتے، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے تو یہ دعا فرماتے،
بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ.